تحریر ممنوع۔ کیا کیا سیکھا ہم نے اسکول میں؟ 4th اسٹینڈرڈ یعنی 7ویں کلاس میں ہم نے اینڈ بلائٹن کی کتابیں پڑھنا شروع کی تو چسکا لگ گیا، اور لٹل لولو، بیٹل بیلی کی کامک سے انگریزی ناولوں پر آ گئے۔ ایک دن اتفاق سے نیلے پرندے پڑھنے کا اتفاق ہوا، جس سے ابن صفی سے متعارف ہوئے۔ پھر کیا اردو اور کیا انگریزی، بس پڑھنے سے مطلب رہا۔ ابن صفی کی کتابوں نے وہ آتش شوق بھڑکائی کہ کھانے کے دوران ناول نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا تھا۔ اب ابن صفی کی کتابیں 15 دن بعد آتی تھیں، اس لیے کرنل شفیق الرحمان، شوکت تھانوی سے ہوتے ہوئے منٹو تک کیا پہنچے کہ انور اور شمیم جیسے ضخیم ناولوں تک رسائی ہو گئی۔ پھر ایم اسلم، رئیس احمد جعفری، نسیم حجازی کیسے بچ جاتے ہیں؟ لیکن یہ راز کی بات ہے کہ اگر ان میں سے کسی بھی ناول کے ختم کرنے کے دوران 1-2 ابن صفی کی کتابوں کے بغیر گزارا ممکن ہی نہ تھا۔ ہماری گرومنگ میں کیونکہ کانوینٹ اسکول کا دخل رہا ہے تو انگریزی ادب پر گرفت زیادہ رہی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر نیلے پرندے اور پاگل خانے کے قیدی سے متعارف نہ ہوتے تو اردو کے ناولوں سے دور ہی رہتے۔ یہ ابن صفی کا اثر تھا کہ ہم آواز دوست ہی نہیں، مختار مسعود کی دوسری کتابوں کے بھی اسیر ہو گئے۔ اسی روم میں ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب کو بھی پڑھ ڈالا، لیکن ابن صفی کے بعد اردو میں کسی نے متاثر کیا تو وہ منٹو، مختار مسعود، ڈاکٹر شفیق الرحمان اور کرنل محمد خان ہی ہیں۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ہم تمام مصنفین کا نام نہیں لکھ رہے ہیں، بلکہ مختلف الخیال مصنفین کی نمائندگی کے لیے چند نام لکھ رہے ہیں۔ مثلا منٹو کے بعد عصمت چغتائی کا ذکر ضروری نہیں، یا شوکت تھانوی کے بعد کنہیا لال کپور وغیرہ وغیرہ۔ اگر سب کا ذکر کرنے بیٹھ گئے تو 1-2 نہیں، کئی صفحات کی ضرورت ہوگی۔ پھر یہ الزام بھی آئے گا کہ اپنی علمیت کی دھاک بٹھانے کا کیا آسان طریقہ ڈھونڈا ہے۔ ویسے بھی اس مضمون کا مقصد کچھ اور ہی ہے۔ جس طرح ہم کلاسیکل ادب کے کئی نامی گرامی مصنفین کا ذکر نہیں کر رہے، اسی طرح دنیائے ادب کے ان درخشاں ستاروں کا بھی ذکر نہیں کر رہے جن کی کتابیں بمشکل 5000 بھی چھپی ہوں، اور جن کو پڑھنے والوں کی تعداد ہند و پاک میں 10,000 بھی شاید ہی ہو، اور اس تعداد میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے ان کتابوں کی شکل بھی نہ دیکھی ہوگی، لیکن کسی محفل میں ان کا تذکرہ بالکل اس طرح کریں گے جیسے ہمارے جاہل فلم اسٹار یا سیاستدان شاعری میں فیض کرتے ہیں۔ اگر کسی سیاستدان یا فلم اسٹار سے ان کے محبوب شاعر کا نام پوچھو تو جھٹ سے جو نام آتا ہے وہ فیضی کا ہوتا ہے۔ اگر وہاں سے پھسلتے ہیں تو غالب کے سر آتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فیض اور غالب کے جعلی فین جاہل فنکار اور سیاستداں ہیں، تو ان ادبی شخصیات کا نام لینے والے 2 نمبری ادیب اور شاعر ہی ہوتے ہیں۔ اب یہاں انگریزی کی کتابوں کا سرسری بھی ذکر نہیں کریں گے تو نہ ہی ہماری علمیت کی داغ بیٹھے گی اور نہ ہی یہ مضمون لکھنے کے مقصد سے انصاف ہوگا۔ اس لیے بتاتے چلیں کہ اینڈ بلائٹن سے ہیرالڈ رابنس اور مارک ٹوین سے T.H. لارنس تک کیا پہنچے کہ قائد مپاساں تک رسائی ہو گئی، لیکن ہیرالڈ رابنس کی کارپٹ بیگرز اور لارنس کی لیڈی چیٹرلیز لور کے منفی اثرات سے اس طرح محفوظ رہے جس طرح اردو کے ترقی پسند ادب کی حقیقی عکاسی سے، اور اس کی وجہ بھی ہمارے اس مضمون کے لکھنے میں پنہاں ہے۔ ہم نے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں انگریزی اور اردو کے مصنفین کو پڑھا، لیکن ببانگ دول کہتے ہیں کہ ہماری تربیت یا علمیت جو بھی ہے، سب سے زیادہ ہاتھ ابن صفی کا ہے۔ ان کتابوں نے ہمیں قانون کا احترام سکھایا، اچھائی برائی، مثبت اور منفی کی پہچان کرائی۔ کون سا موضوع ہے جس میں رہنمائی نہیں فرمائی؟ کرمنالوجی، سوشیولوجی، نفسیات، سیاسیات، معاشیات، ادبیات، فلسفہ یا اخلاقیات، غرض کون سا سبجیکٹ ہے جس پر اشارتاً
کی صحیح توجہ نہ دلائی گئی ہو۔ انہی کتابوں میں ہمیں نامور انگریزی اور اردو کے ادیبوں کے ذکر نے ہمیں اپنی طرف راغب کیا اور ہم رائڈر ہیگرڈ، موپاساں اور سارتر وغیرہ کو پڑھنے لگے۔ یہ ابن صفی کی کتابوں کا اثر تھا کہ ہم ڈیکارٹس، اسپنوزا، اسپینسر، ہیگل سے نہ صرف واقف ہوئے بلکہ کسی حد تک انہیں پڑھ بھی ڈالا، اور یہیں سے ہمیں اللہ کی ڈکٹیٹرشپ کی عافیت نظر آئی۔ بڑی بڑی باتوں کو چھوڑیے، غیر اہم باتوں میں بھی ابن صفی کی کتابیں کام آئیں۔ مثلاً ہمیں کسی انگریزی یا اردو کے ناولوں میں یلو ڈینگو، فاکس ٹیریئر، بلڈ ہاؤنڈ، ڈکشن، ایلسیشن جیسے کتوں کا ذکر نہیں ملا، نہ ہی وسکی، جن، کاکٹیل، شیری کے بارے میں علم ہوا۔ واضح رہے گا نہ ہمیں کتوں کا شوق ہے نہ پینے پلانے کا۔ اس کے علاوہ انہی کتابوں سے والز، ساؤتھ امریکن چاچا، اسکوائر ڈانس، رمبا، فاکس ٹراٹ، کوئک اسٹیپس سے آگاہی ہوئی، اور یہ معلومات ہمیں اپنے امریکہ کے ٹور میں کام آئی، جہاں ہماری کمپنی کے تمام دنیا سے آئے ہوئے تقریباً 200 شرکاء موجود تھے، جن میں 100 خواتین بھی تھیں۔ وہاں ہماری کتوں، شرابوں اور ڈانس کے بارے میں معلومات نے ہمیں سب میں عزیز بنا دیا، حتیٰ کہ ہمیں ایک گرینڈ ڈنر کے ڈانس میں گھسیٹ لیا اور ہمیں پہلی بار وہاں ڈانس کرنا پڑا، اور اس میں بھی ہماری مہارت ایسی کام آئی کہ ہر لڑکی ہمارے ساتھ ڈانس کی خواہش مند تھی۔ گرچہ یہ جوانی کی حماقت تھی، لیکن اب سوچتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہم صدارت یا وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہو جائیں کہ وہی ڈانس کی تصاویر جو ہم کافی پہلے فیس بک پر لگا چکے ہیں ہمارے گلی پڑ سکتی ہیں۔ 2 فروری 2002 کو لکھا۔